شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برت کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، یعنی شب برت کی رات یعنی چھٹکارے کی رات۔ جس طریقے سے ایک قیدی کو جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے کسی جرم کے لیے، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، دنیا کے اندر جو قانون ہے، جو سرکار ہے، اسے جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پھر وہ جب ان کی سنوائی ہوتی ہے، قانونی کارروائی ہوتی ہے، تو اسے چھٹکارا مل جاتا ہے جسے ہم بیل بولتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کی رات جو شب برت کی رات ہے، اللہ عطا کی ہے کہ ہمارا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے معافی مانگ لے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس چل کر آئے، میرے سامنے گر گرائے، مجھ سے معافی مانگے، میں انہیں معاف ضرور کروں گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کے اندر ہر چیز لا سکتے ہیں لیکن ماں نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، وہ لٹ گیا ہو، آپ پھر تجارت کیجئے، پھر کوشش کیجئے، آپ وہ مال حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو آپ ماں واپس نہیں لا سکتے۔ تمہیں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے اپنے بندوں سے۔ جب ایک بیٹا اپنے ماں کی نافرمانی کر لیتا ہے، اپنے ماں کو گالی دے دیتا ہے، اپنے ماں کو برا بھلا دیتا ہے، تو وہی بیٹا اگر ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ اے میری ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، جو بھی ہوا میری ماں معاف کر دے، تو ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ماں معاف فرما دیتی ہے۔ تو میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں، وہ رب جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے، جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ رب، کیا وہ خدا، کیا وہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ ایک بار ہم اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھیں، ایک بار ہم اپنے اللہ کے سامنے گر گرا کر کو تو دیکھیں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم نے میری نافرمانی کی، پھر تم توبہ کرو گے، پھر معاف کریں گے، پھر تم سے وہی غلطی ہوگی، پھر تم توبہ کرو، پھر معاف کریں گے، پھر تم سے غلطی ہو گئی، پھر توبہ کرو، پھر معاف کریں گے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 5 سال ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، جو اناج تھے وہ سب بیکار ہو گئے ہیں۔ پانی جب بارش نہیں ہوگی تو گیہوں کیسے ہوگا، دھان کیسے ہوگا؟ جب پہلے کے زمانے میں ٹیکنیکل زمانہ نہیں تھا کہ ہم اپنے مشین کو بورنگ میں لگائے، پانی وہاں سے نکالے سمندر سے، پھر اپنے کھیتوں میں پہنچا دیے۔ پہلے کا زمانہ میں اتنا ٹیکنیکل یوز نہیں کیا جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 5 سال ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا جائے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تمام لوگ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو جانتے ہیں کہ بارش بہت دن سے نہیں ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے، کیوں بارش نہیں ہو رہی؟ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور اللہ کو منائیے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کو ماننے والے تھے اکٹھا کیے، جمع کیے، جگہ جمع کیے، جو بارش کی نماز کے لیے جمع کیا جاتا ہے چٹیل میدان پہ جمع ہوئے، پھر رو رو کر دعا کیے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے میرے رب آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی بارش کو روک کے رکھا؟ آپ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کی، اللہ سے دریافت کیا، اللہ سے پوچھا کہ میرے رب ہم پر رحم فرما دیجئے اور بارش نزول فرما دیجئے، تو میرے دوستو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ موسیٰ تمہارے ان مجمع میں جن مجمع کو تم نے اکٹھا کیا ہے ان مجمع میں ایک شخص ہے، اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو 40 سال تک لگاتار میری نافرمانی کرتا ہوا آ رہا ہے، 40 سال تک میرے حکم کو توڑتا ہوا آ رہا ہے، اسی ایک بندے کی وجہ سے پورے قوم نے بارش کو روک کے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ آخر کیا معاملہ؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو جمع کیے اور کہے کہ اے لوگوں بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے مجمع میں ایک شخص ہے جو 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا۔ اب وہ کون شخص ہے کسی کو معلوم سوائے اللہ کے اور اس شخص کے، جو شخص 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اس شخص کی۔ میرے دوستو کیا ہوا؟ انسان ذلیل ہونا نہیں چاہتا، ذلیل ہونا کوئی چاہتا کہ میں کسی کے سامنے ذلیل ہوں؟ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے ذلیل ہوں۔ تو اس شخص کے دل کے اندر ایک بے چینی سی آ گئی، وہ سوچنے لگا، وہ مجبور ہو گیا کہ میں 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ ہماری نافرمانیوں پر پردہ ڈالے رکھا، لیکن آج ہماری نافرمانی جو پردہ تھا وہ اٹھ جائے گا، وہ پردہ فاش ہو جائے گا۔ تو وہ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے امتی جو تھے جو مجمع میں جو 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وہ دل ہی دل میں روتا، دل ہی دل میں توبہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے لا لگایا اور اللہ کو کہا اے اللہ آپ نے 40 سال تک ہمیں ذلیل و رسوا سے بچایا، اے اللہ 40 سال تک کسی کو بھنک نہیں لگی، کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ ہم گنہگار ہیں۔ آج اگر آپ ہماری لاج نہیں رکھیں گے تو ہم تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ وہ جو انسان 40 سال تک گنہگار وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وہ رب ایک آنسو بہانے پر اپنے اس بندے کی 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی وقت اللہ آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے اے بارش جا موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں برس جا۔ جیسے ہی بارش ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ آپ ابھی تو بتا رہے تھے کہ ہمارے قوم میں سے ہمارے امتی میں سے ایک شخص ہے گنہگار ہے جو 40 سال تک گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم بارش کو روکے رکھے، آپ تو بارش کر دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ جو بندہ گنہگار تھا وہ ہم سے معافی مانگ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، ہم نے اسے معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ بتا تو دیجئے وہ شخص کون تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں موسیٰ اس نے ذلیل ہونے کے ڈر سے یہاں پر توبہ کی، اگر آج ہم بتا دیں گے کہ فلاں شخص ہے تو وہ تو ذلیل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو آج شب برات کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، اللہ سے لو لگانے کی رات ہے۔ آج اگر کوئی شخص ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شب برات کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں ان لوگوں کی بخشش کو، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر، بنو کلب ایک قبیلہ کا نام ہے، وہاں عرب کے اندر ان کے علاوہ کوئی زیادہ بکریاں نہیں پالا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ انہی کے قبیلے میں بکریاں ہوا کرتے تھے۔ تو بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، ان کی
फरमा देते हैं, मगर उन लोगों की नहीं, इन लोगों की जो अल्लाह को नहीं मानते, जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, जो शराब पीते हैं, जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। यहाँ पर जितने भी उलमा किराम आए सब ने बताया कि इन लोगों की बख्शिश नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने माँ बाप को सताया है तो हम अपने माँ बाप से माफी मांग लेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ फरमा देंगे। अगर हमने शराब पी है तो उन शराब को लात मार देंगे, निशा को लात मार देंगे। कहता है तमाम बुराइयों के जड़ जो है, अगर इंसान गुनाह शुरू होता है तो शराब पीने के बाद हर गुनाह कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता। अगर एक इंसान शराब पी के आता है, आप सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा, तो इंसान शराबी है, वो शराब पीता है तो शराब पीने के बाद उसे पता नहीं चलता मैं जमीन में हूँ कि आसमान, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मालूम होता है? नहीं होता। क्यों? कि उनके दिमाग में जो शराब की नशा जो अटैक करती है तो उसके दिमाग काम नहीं करता। वो अगर गाड़ी चलाता है ना जाने कहाँ और वो एक्सीडेंट हो जाए उसको भी मालूम नहीं होता। और जब अगर खुदा न खास्ता वो घर तक शराब पी कर आ जाता है तो अपनी बेटी के सामने भी वो गाली बकता है, अपनी माँ के सामने भी गाली बकता है, अपनी बीवी के सामने भी गाली बकता है। क्यों? कि उसे मालूम ही नहीं है कि हम इस दुनिया में है कि नहीं। हमारे सामने हमारी माँ है या हमारी बेटी है या हमारी बहन है, कौन है हमें मालूम ही नहीं करता जो शराब पीता है। तो मेरे दोस्तों, आज की रात जो शबे बरत की रात है, छुटकारे की रात है, तो हम क्या करें? अब एक मसला है कि अगर हम लोगों में से किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए, जैसे कि हमने उसकी नाफरमानी की और हमारे माँ बाप इंतकाल कर गए, तो हम उससे कैसे माफी मांगे? माफी मांगा जा सकता है। एक मिसाल के तौर पर कि हमसे उससे सामने रूबरू होकर माफी तो नहीं मांग सकते, क्योंकि इस दुनिया से वो कूच कर गए हैं। तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम उनके नाम पर इशारे सवाब करें, उनके नाम पर सदकात दें, उनके नाम पर मस्जिद में अल्लाह के घर में अल्लाह के राह में अपने पैसे दें और गरीबों और यतीमों में अपने माल को लुटाएं। जब हम ये तरीका अपना लेंगे कि अगर कोई इंसान उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है, माँ बाप चले गए हैं, तो उनका ये तरीका है कि उनके नाम पर अपने मालों को लुटा दे, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश जरूर करे। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसी मकसद से इकट्ठा हुए हैं कि हम यहाँ पर इकट्ठा होकर अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगेंगे। अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा। जब हम अपने हाथों को उठाएंगे तो हमारे दिल में खौफ खुदा होनी चाहिए और खौफ खुदा होनी चाहिए और अल्लाह से दिल में रोकर ये इल्तिजा करेंगे कि मेरे रब, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलती की है, मौला हमें माफ फरमा। आज के बाद हम इस मजलिस में उठने से पहले ये तौबा कर लेंगे। आज के बाद इस मजलिस से उठ कर जाएंगे तो आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम लोगों के हुकूक नहीं मारेंगे। मेरे दोस्तों, आज हमारे माशरा में दूसरे को हुकूक ज्यादा माना जाता है, तो इन बातों का ख्याल रखा जाए। हम पड़ोसी को दुख नहीं देंगे, हम अपने रिश्तेदारों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मेरे दोस्तों, हम अपना हक दूसरे को छोड़ देंगे, लेकिन हमारे ऊपर दूसरे का हक है तो वो जरूर, ये चीज जरूरी है।